السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل تشیع کے ساتھ کھانا جائز ہے یا نہیں، وضاحت کر دیجیے۔ اہل تشیع کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اہل تشیع پر جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سخت فتویٰ لگایا گیا ہے وہ ان کے غیر مسلم ہونے کا لگایا گیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں۔ اگر ہم اس فتوے کی لیول پر بھی بات کریں تو تب بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے کی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ مسند احمد بن حنبل میں واضح طور پر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استجاب لدعوت الیہود الذی دعاہ لطعام فاکل عنده، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی دعوت کو قبول کیا، اس کے پاس جا کے کھانا کھایا۔ اب یہودیوں کی جو اسلام کے بارے میں خباثتیں ہیں وہ کون نہیں جانتا، مدینہ میں انہوں نے کیا کیا، ہر ذرا سا بھی تاریخ کا مطالعہ رکھنے والا اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا لتجدن اشد الناس دعوۃ للذین آمنوا الیہود، مفتی اعظم ہے نا جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک بار ان سے سوال ہوا تھا اس بارے میں کہ کافر کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو ان کا جواب تھا لیس الاکل مع الکافر حراما اذا دعت الحاجۃ الی ذلک بالمصلحۃ الشرعیۃ، وہ کہنے لگے کہ کافر کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھانا کھانا حرام نہیں ہے اگر کوئی ضرورت پڑ جائے بیٹھ کر کھانا کھانے کی یا شرعی مصلحت موجود ہو، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، اور وہ بات بڑی جو ہے نا اہمیت کی حامل ہے کہ لا تتخذہم اصحابا، کہ ان کو دوست نہ بناؤ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو، تو کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ منع نہیں کرتا تمہیں ان لوگوں سے لم یقاتلوکم، جو لوگ تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، فی الدین، دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، کس بات سے نہیں اللہ روکتے تمہیں، ان تبروہم، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو غیر مسلم لیول پر بھی اگر ان کو لیا جائے تو ان کے ساتھ کھانا پینے کی گنجائش ہے، لیکن ان کو دوست بنانا، ان کی جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ ان کے عقائد سے نفرت نہیں کرتے یا آپ کو الجھن نہیں ہوتی، یہ والا معاملہ درست نہیں۔ ہاں اگر ان کے کھانے میں کوئی ایسا گوشت پکا ہوا ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، تو پھر وہ گوشت کھانا جائز نہیں۔ ادروائز کمیاں کمزوریاں جو ہے تو اگر پتہ ہو گوشت کے حوالے سے تو بچنا ہی چاہیے، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے۔ لیکن کھانے کی حد تک بات جواز کی ہے، جائز ہے، اس پہ یہ دین اسلام کی روشنی میں باتیں میں نے عرض کر دی۔